بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی محمد وآل محمد. حجیت العلم ذاتیۃ. شیخ صاحب کی بلا ساری بحث کا لب لباب یہی پہلی بحث ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ واضح ہے تو یہ پوری کی پورا پیرا واضح ہو جائے گا جلدی. جی ٹھیک. حجیت العلم ذاتیۃ. علم کی حجیت ذاتی ہے. حجت اولا حجت کیا ہے؟ حجت یعنی جس کی اتباع کی جائے. علم کیا ہے؟ جس میں احتمال خلاف نہ ہو. ذاتی جو حجت میں کسی غیر کا محتاج نہ اپنی حجیت میں کسی غیر کی طرف محتاج نہ ہو، اسے کہتے ہیں ذاتی. ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ظن ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے؟ قط ہوتا ہے. ظن جو ہوتا ہے اس کی حجیت ذاتی نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے؟ عرضی ہوتی، جی شارع کی طرف سے جعل شدہ ہوتی ہے. اور قط اور علم کی حجیت کیا ہوتی ہے؟ ذاتی ذاتی ہوتی ہے، شارع کی طرف سے جعل کی احتیاج نہیں رکھتی، جعل جائل سے نہیں ہوتی. اچھا جی، اس بحث میں کیا بیان ہوا ہے؟ قط کی وہ جو حجیت ہے نا، جو ہم نے کہا ہے کہ قط کی حجیت ذاتی ہے، علم کی حجیت ذاتی ہے، جعل جائل سے نہیں ہے. اس بات میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ قط کی حجیت ذاتی کیوں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس بات میں یہ بیان ہوا ہے. اور پھر پہلے ابتداً انہوں نے معنی بیان کیا ہے کہ قط کی حجیت ذاتی کا معنی کیا ہے. انہوں نے معنی یہ بیان کیا، قط کی حجیت ذاتی ہے یعنی اس کی حجیت ذات طبیعت قط سے نکلی ہے، منبعثت، پھوٹی ہے. اس کی طبیعت کہاں سے پھوٹی ہے؟ خود نفس کا ذات قط سے. علیکم السلام ورحمۃ. ٹھیک ہے نا جی؟ کسی غیر سے جعل نہیں ہوئی. یہ معنی ہے قط کی حجیت ذاتی ہونے کا، کہ قط کی حجیت نفس طبیعت قط سے ہی نکلی ہے، کسی غیر سے نہیں ہے. اچھا، اور اس چیز میں یہ جعل اشارے کی محتاج بھی نہیں ہے بلکہ عقل حکم لگاتا ہے. اس بارے میں عقل حاکم ہے کہ قط کی اتباع کیا ہے؟ واجب ہے. اور پھر ایک نقطہ بیان کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے کہ وجوب و حجیت، وجوب و مطابعت القط کی علت بیان کیا ہے، اور بہت اچھے انداز سے بیان کیا ہے. کس نے؟ شیخ الاعظم الانصاری رحمت اللہ علیہ نے. انہوں نے کہا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قط کی مطابقت واجب ہے. اس کی علت کیا ہے؟ انہوں نے علت یہ بیان کیا ہے کہ کیونکہ قط بے نفس ہی طریق الی الواقع ہے. قط طریق الی الواقع ہے، اسی لیے اس کی اتباع واجب ہے. قط کی اتباع واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ قط طریق الی الواقع ہے، یہ علت ہے. جی اور اس کی طریقیت جعل اشارے کی محتاج نہیں ہے. اب ہمارے پاس دو چیزیں آ گئیں، ایک وجوب مطابعت القط، دوسرا طریقیت ہوئی الی الواقع. قط کی مطابعت کا واجب ہونا، اس کا طریق ہونا واقع کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ یہ دو چیزیں بن گئی نا. جب دو چیزیں بنی ہیں تو سوال پیدا ہو جائے گا، بھئی آپ کہتے ہو کہ قط کی حجیت ذاتی ہے، اور ذاتی ہمیشہ قاعدہ ہے ہمارے پاس ذاتی لا یعلل، ذاتی وہ ہوتا ہے کہ جس کی تعلیل نہیں ہوتی. ادھر سے آپ کہہ رہے ہو ذاتی کی حجیت کا معنی یہ ہے کہ اس کی بھی اتباع واجب ہے، اور پھر کہہ رہے ہو کیونکہ یہ طریق الی الواقع ہے، جبکہ آپ نے خود کہا ہے ذاتی لا یعلل. پھر یہ دو کیوں تعبیریں آپ نے بیان کی ہیں قط کی حجیت کے بارے میں؟ تو جواب وہ کہتے ہیں یہ اس لیے
کیونکہ اس قط کو قیاس کیا گیا ہے ظن پر. اصل دو جہتیں یہ کس میں ہوتی ہیں؟ ظن میں ہوتی ہیں. ظن چونکہ اس کی حجیت جعلی ہوتی ہے، ذاتی تو ہوتی نہیں ہے، اس میں احتمال خلاف ہوتا ہے. ظن کی حجیت کے بارے میں یہی دو تعبیریں استعمال کی جاتی ہیں. حقیقتاً ظن کی حجیت، ظن حجت ہے یعنی طریق الی الواقع ہے، ظن حجت ہے یعنی اس کی اتباع واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں اصلاً یہ دو تعبیریں پائی جاتی ہیں ظن میں، لیکن قط کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس ظن پر قیاس کیا جاتا ہے، اور اسی کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ قط میں بھی کیا ہیں؟ دو جہتیں ہیں. ایک قط حجت ہے، اس کا معنی کیا کہ قط طریق الی الواقع ہے. قط حجت ہے یعنی اس کی مطابقت کیا ہے؟ واجب ہے. لیکن آگے مصنف علیہ الرحمہ اس کو رد کر دیں گے، رد کرتے ہوئے لیکن فی الحقیقت رد کرتے ہوئے کہیں گے کہ بابا یہاں قط میں دو چیزیں نہیں ہوتی، ظن میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ہم مانتے ہیں کیونکہ ظن میں احتمال خلاف ہوتا ہے، ظن کی حجیت جعلی ہوتی ہے. شارع جب جعل کرتا ہے تو پھر احتمال خلاف کیا ہوتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے. اس میں طریقیت الی الواقع الگ چیز ہے، اس کی اتباع کا وجوب الگ چیز ہے. یعنی خود ظن کی حجیت الگ چیز ہے اور یہ الگ، اس کے لیے الگ چیز ہے. لیکن قط میں ایسا نہیں ہے. قط نفس طریق ہے. ٹھیک ہے نا؟ قط میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، وہی طریق الی الواقع، وہی اس کی اتباع کا وجوب، سیم چیزیں ہیں. پھر انہوں نے سوال کیا ہے کہ پھر یہ وجوب و مطابقت القط کی تعبیر کیوں استعمال پھر آپ نے کیا، جب دوسری چیز ہے نہیں؟ حقیقتاً چیز ہی ایک ہے، قط کا طریق الی الواقع ہونا، اور وجوب مطابقت القط اسی کے ضمن میں ہے، نفس و شے ہے. تو آپ نے الگ طور پر یہ تعبیر پھر استعمال کیوں کی ہے، وجوب و مطابقت القط؟ وہ کہتے ہیں چشم پوشی کرتے ہوئے ہم نے استعمال کیا ہے. یہ لفظ سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے، اس لیے ہم نے یہ لفظ استعمال کیا. باقی قط میں دو چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ کتنی چیز ہوتی ہیں؟ صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے. جو دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں الگ الگ، وہ کس میں ہوتی ہیں؟ ظن میں. قررنا فی البحث السابق القول بان، سوالات کی طرف غور کرنی ہے. قلم لے لیتے ہیں. قررنا فی البحث السابق القول بان حجیت العلم ذاتیۃ، ہم نے تکرار کیا ہے بحث سابق میں، تکرار کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ علم کی حجیت کیا ہے؟ ذاتی ہے. علم کی حجیت کیا ہے؟ ذاتی ہے. ووعدنا ببیانها، اور ہم نے وعدہ کیا ہے اس کے بیان کا. ہم نے کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے اس کے بیان کا کہ ہم اس کی علم کی حجیت ذاتی ہے، اس کو بیان کریں گے. وقد حل ہنا الوفاء بالوعد، یہاں اب وعدہ وفا کرنے کا وقت آ پہنچا ہے. وہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا، بار بار پیچھے باسوں میں کہا تھا کہ علم کی حجیت ذاتی ہے، اب بیان کرنے لگے ہیں. فنقول قد ظہر مما سبق معنی کون شیء حجیتہ ذاتیۃ، فرماتے ہیں ظاہر ہو گیا اس سے مما سبق جو پیچھے گزر چکا ہے. کیا ظاہر ہوا؟ کہ کسی شے کی حجیت کا ذاتی ہونا، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ سب کا بحث سے ظاہر ہوا ہے. کسی شے کی حجیت کا ذاتی ہونا، اس کا معنی سب کا ابحاث میں واضح ہو چکا ہے. کیا ہے وہ معنی؟ بتا رہے ہیں. فَإِنَّ مَعْنَاهُ، شے کی حجیت کا ذاتی ہونا، مثلا علم کی حجیت کا ذاتی ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ ان حجیت ہو، علم کی حجیت، قط کی حجیت منبعثۃ من نفس طبیعت ذات ہی، خود قط کی ذات طبیعت سے پھوٹی ہے. یہ اس کی حجیت خود ذات قط سے نکلی ہے. فلیست مستفادۃ من الغیر، اس کی حجیت کسی غیر سے مستفاد نہیں. یہ ہے حجیت ہو ذاتیہ کا معنی. شیخ صاحب، قط کی حجیت ذاتی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کسی غیر سے مستفاد نہیں. ہاں،
پہلا یہ کہ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ حُجِّيَّتُهُ مُنبَعَثَةٌ مِنْ نَفْسِ طَبِيَّتِ ذَاتِهِ فَلَيْسَتْ احسن اچھا ولا تحتاج الى جعل من الشارع اور شارع کی طرف سے جعل کی بھی محتاج نہیں چل رہی ولا الى صدور امر من الشارع باتباعه اور امر شارع کی طرف سے امر کے صادر ہونے کی بھی محتاج نہیں ہے. اس کی حجیت اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ شارع امر کرے تب جا کر حجت ہوگا. نہیں، جیسے قط ہو گیا فوراً اس پر عمل کرنا کیا ہے ضروری ہے. قط آنے امر شارع آنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہاں تک آپ لکھ سکتے ہیں. بل العقل هو الذي يكون حاكما بوجوب اتباع ذلك الشيء. پھر کون سی شے ہے، توجہ نقطہ، کون سی شے ہے جو حکم لگاتی ہے قط کی حجیت واجب ہے؟ شیخ صاحب کون سی شے ہے؟ بل العقل عقل حکم لگاتا ہے کہ یکون حاکمن عقل حاکم ہے حکم لگاتا ہے بے وجوب اتباع ذالک الشیء کہ اس شے کی یعنی قط کی اتباع کیا ہے واجب ہے. جس کی حجیت ذاتی ہو اس کی اتباع کیا ہوتی ہے؟ کون حکم لگاتا ہے؟ احسنت، یہ جواب ہے بیا. وما ھذا شأنہ لیس ھو الا العلم، اور وہ شے جس کی حجیت ذاتی ہو، جس کے بارے میں عقل حکم لگائے کہ اس کی اتباع واجب ہے، وہ شے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی سوائے علم کے. وہ علم ہی ہے جس کی حجیت بھی ذاتی ہے، جس کے بارے میں قط حکم لگاتا ہے کہ اس کی اتباع کیا ہے واجب ہے. واضح یہاں تک، آگے چلتے ہیں. وَلَقَدْ أَحْسَنَ الشَّيْخُ الْأَعْظَمُ الْأَنصَارِي مُجَلِّ هَذِهِ الْأَبْحَاثِ فِي تَعْلِيلِ وُجُوبِ مُطَابَقَةِ الْقَطْعِ، فرماتے ہیں بہت ہی احسن طریقے سے شیخ العظم الانصاری رحمت اللہ علیہ نے مجلی یعنی واضح کر کے اس بحث کو واضح کر کے بیان کیا ہے شیخ العظم انصاری علیہ الرحمہ نے. کس صورت میں؟ فی تعلیل وجوب مطابقت القط، کہ انہوں نے قط کی مطابقت کے واجب ہونے کی علت بیان بہت واضح کر کے کی ہے. علت کا بیان بہت واضح طریقے سے کیا ہے. کس چیز کی علت؟ قط کی مطابقت واجب ہے. اس کی علت کس نے بیان کی ہے؟ اب حسن تم یہ توجہ. فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے یہ ذکر کرنے کے بعد، اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد جو ابھی آگے آ رہی ہے وہ کون سی ہے جس کو پہلے ذکر کیا ہے؟ پہلے ذکر یہ کیا ہے کہ شیخ انصاری فرماتے ہیں لا اشکال فی وجوب مطابقت القط، قط کی مطابقت میں کہ واجب ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہے. ولا عمل علیہ، اور قط پر عمل کرنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. ما دام موجودن، جب تک قط موجود رہے قط کی اتباع بھی واجب ہے، اس کے مطابق عمل کرنا بھی واجب ہے. اب یہ تو پہلے ذکر کیا ہے، اس کے بعد علت بیان کی ہے. اللہ ذالک، اس کی وجوب مطابقت القط کی ذالک وجوب مطابقت القط کی علت بیان کی ہے. کس نے؟ شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ نے بقول، اس قول کے ساتھ کہ لأن العلم بنفسہ طریق الی الواقع، کہ علم اور قط جو ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے؟ بنفسہ طریق الی الواقع ہے. کس کی علت ہے یہ؟ وجوب مطابقت القط کی. قط کی اتباع کیوں واجب ہے؟ سوال. اس کی علت کیا ہے؟ جواب شیخ انصاری صاحب کے نزدیک کیونکہ بنفس ہی طریق الواقع ہے، یہ علت ہے شیخ انصاری صاحب کے نزدیک. ولیست طریقیتہ قابلۃ لجعل شارع اثباتا او نفیا، یہ چل رہی ہے آخر تک لکھنا ہے. اور قط کی حجیت، قط کا طریق ہونا یہ قابل لیس قابلۃ، یہ محتاج نہیں ہے جعل شارع کا. قابلہ منا احتیاج، یہاں لے یہ محتاج نہیں ہے. قط کی طریقیات اس بات کی احتیاج نہیں رکھتی کہ شارع اسے جعل کرے، نہ اثباتاً نہ نفیاً. نہ شارع اسے ثابت کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی نفی کرتا ہے. وہاں یہ بات واضح شیخ انصاری صاحب کی، سوال جواب بھی واضح. اچھا وہذا الکلام فیہ، اب مصنف فرماتے ہیں ھذا الکلام فیہ شیء من الغموض، یہ وہ کلام ہے جس میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے.
اس کلام میں کیا ہے؟ پیچیدگی ہے. کیسے؟ بعد ان اختلفت تعبیرات الاصولیین من بعد شیخ الاعظم انصاری، کہ شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اصولیوں کی تعبیریں اس بارے میں مختلف ہیں. اس بارے میں کیا ہیں؟ تعبیرات اصولیین مختلف ہیں. اسی وجہ سے کیا ہے، اس شے میں تھوڑی، اس کلام میں شیخ انصاری میں پیچیدگی رہ گئی ہے. وہ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں ہم اس کو بیان کرتے ہیں، فنقول لبیان ہی، ہم اس پیچیدگی کو بیان کرتے ہیں. وہ پیچیدگی یہی ہے کہ شیخ انصاری علیہ الرحمہ نے 2 تعبیریں استعمال کی ہیں. کون سی؟ وجوب مطابعت القط شیخ صاحب، اور طریقیت و قط الی الواقع، جبکہ قط میں 2 چیزیں آسان. تم یہی پیچیدگی ہے. وہ یہ پیچیدگی یاد رکھنا شیخ صاحب. کون سی پیچیدگی تھی؟ وَإِنَّ هُنَا شَيْئَيْنِ أَوْ تَعْبِيرَيْنِ، یہاں کیا ہے اس عبارت میں؟ 2 تعبیریں ہیں. احدہما، دونوں میں سے پہلی تعبیر کون سی ہے؟ وجوب مطابعت القط والاخذ بہ، کہ قط کی مطابعت واجب ہے اور قط کو اخذ کرنا آسان، تم یعنی اس پر عمل کرنا ضروری ہے. دوسری تعبیر طریقیت القط الی الواقع، کہ قط طریقیت القط للواقع، کہ قط کیا ہے؟ واقع کی طرف طریق ہے. قط طریق ہے واقع کی طرف. دوسری تعبیر یہ ہے. تو یہ 2 تعبیریں بن گئی نا قط میں. تو مصنف سوال اٹھا رہے ہیں. مصنف فرماتے ہیں جب یہ 2 تعبیریں ہیں تو پھر ہمیں تو بتا دو کہ قط، یہ جو لفظ بولتے ہو نا قط حجت ہے. توجہ کرنا، یہ جو بولتے ہو قط حجت ہے، جب قط میں یہ 2 تعبیریں ہیں تو قط کی حجت ہونے کا معنی ہے کیا؟ کیا پہلی تعبیر ہے یعنی قط حجت ہے، کیا مطلب؟ اس کی اتباع واجب ہے، وجوب و مطابعت القط، یا یہ تعبیر مراد ہے قط حجت ہے یعنی طریق الی الواقع ہے؟ کون سی ایک مراد ہے آپ کی؟ فمل مراد من کون القط حجتا بذات ہی، یہ جو لفظ بولتے ہو نا کہ قط حجت ہے بذات ہی، اس سے مراد کیا ہے؟ سوال ہے قبلہ، اس سے مراد قط حجت ہے بذات ہی، اس سے مراد کیا ہے؟ سوال چل رہا ہے ابھی. فحل المراد ان وجوب مطابعت القط امر ذاتی لہ، کیا اس سے مراد یہی ہے کہ قط کی اتباع واجب ہے اور اس کی قط کی اتباع اس کے لیے امر ذاتی ہے قط کے لیے؟ کیا یہی مراد ہے قط کی حجیت ہونے سے؟ توجہ ہے نا، قط کی حجیت ذاتی ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ اس کے اتباع واجب ہے. جس طرح کے بعض اصولی کما واقع فی تعبیرات بعض الاصولیین المتاخرین، جس طرح کے بعض اصولی جو متاخرین ہیں انہوں نے یہی تعبیر مراد لی ہے. یہ توجہ رکھنا، اصولی متاخرین نے قط حجت ہے بذات ہی، اس سے مراد کیا لیا ہے؟ قط حجت ہے بذات ہی. اصولی متاخرین نے اس سے مراد کیا لیا ہے؟ اس کی مطابق، ہاں، یعنی قط کی مطابعت واجب ہے اور اس کی مطابعت امر ذاتی ہے اس کے لیے. شیخ صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ ادھر بھی چلنا ہے نا صاحب، صرف ادھر نہیں رہنا. اچھا، اس سے مراد یا یہی ہے جس طرح کے بعض اصولی متاخرین نے کہا ہے کہ وجوب مطابعت القط، یا قط کی حجیت سے مراد ام ان المرادا ان طریقیتہ ذاتیت، یا یہ مراد ہے قط حجت ہے بنفس ہی یعنی قط کی طریقیت ذاتی ہے. احسنت. اب سوال کھڑ گیا نا اپنی جگہ پر رک گیا کہ یہ جو تم کہتے ہو، اب سوال سمجھنا، ادھر چھوڑو کتاب کو. سوال کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں یہ جو تم کہتے ہو، پیچیدگی جو تھی، یہ جو تم کہتے ہو کہ قط کی حجیت ذاتی ہے، اس سے مراد کیا یہی ہے کہ قط کی مطابعت واجب ہے ذاتی طور پر، یا اس سے مراد یہ ہے کہ قط طریق الی الواقع ہے ذاتی طور پر؟ ٹھیک ہے نا، کیا مراد ہے دونوں میں سے ایک؟ ٹھیک ہے نا، یہ سوال اپنی جگہ پر باقی رہا. اور اصولی متاخرین نے کیا مراد لیا ہے قط کی حجیت ذاتی سے یعنی اتباع والی. اب اگلا سوال یہ ہے، بابا یہ سوال کیا کیوں ہے؟ سوال مقدر ہے، جواب یہاں لکھا ہوا ہے. جبکہ قط کیا ہے؟ سوال مقدر ہے.
انما سے اس کا جواب ہے. قط کیا ہے؟ اس کی حجیت ذاتی ہے. آسانت. ابھی تو کہہ رہے ہیں نا صاحب آپ کہ قط کی حجیت ذاتی ہے. وہ ذاتی لا یعلل، ذاتی کی کوئی علت نہیں ہوتی. اور پھر آپ خود مصنف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ذاتی قط کی حجیت ذاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے یا یہ ہے؟ یہ سوال آیا کہاں سے؟ قط کی حجیت ذاتی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کی علت اس کی وجوب مطابقت ہے یا اس کا طریق ہونا ہے؟ یہ سوال قط میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ قط کی حجیت ذاتی ہے اور ذاتی کی لا یعلل اس کی تعلیل نہیں ہوتی. یہ سوال آپ کہاں سے لائے ہیں؟ تو فرماتے ہیں آسانت. انما صح ان یسأل ھذا السؤال، سوائے اس کے نہیں کہ یہ سوال کرنا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ کس وجہ سے؟ من اجل قیاس القط علی الظن، کہ قط کو قیاس کیا گیا کس پر؟ ظن. ظن پر. حینما نقول، اب تھوڑی سی بات ظن کی آ گئی، یہاں تک رک جائیے گا، میں دوبارہ آپ سے یہیں پر ملوں گا. ٹھیک ہے نا؟ کہاں پر روکا ہے میں نے؟ کہ قط سوال تھا، سوال قط کی حجیت ذاتی ہے، ذاتی لا یعلل. آپ قط میں دو چیزیں کیوں لا رہے ہیں؟ جواب انہوں نے کہا یہ سب اس لیے دو چیزیں لائی ہیں، قط کو قیاس کیا ظن پر. اب ظن حینما نقول، جب ہم کہتے ہیں انہ حجت، کون حجت ہے؟ ہاں ظن سنتم. ان ظن حجت، جب یہ ہم کہتے ہیں کہ ظن حجت ہے، فإن فی الظن جہتین، تو ظن میں کتنی جہتیں ہوتے ہیں؟ اب ظن کی تھوڑی بات چھیڑ رہے ہیں، پھر قط پہ آئیں گے. ظن میں دو جہت ہے. پہلی جہت جہت و طریقیت ہی للواقع، کہ ظن طریق ہے واقع کی طرف. سوال کیا ہے؟ ایک اور سوال نکلنے لگا ہے، توجہ، اس کا جواب پڑھ رہے ہیں، گویا کہ یہ سوال بھی بن کے آ سکتا ہے. ظن حجت ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ دو معنی ہیں، یا یہ کہ طریق الواقع ہے، یا یہ کہ اس کی مطابقت واجب ہے. دو ہیں جہت ہیں. پہلی جہت ہم پڑھ رہے ہیں ظن حجت یعنی طریق الواقع. فحینما نقول، جب ہم کہتے ہیں کہ ان حجیت ظن مجعولۃ، کہ ظن کی حجیت کیا ہے؟ کس کی طرف سے؟ شارع نے جعل کی ہے، ذاتی نہ ہوئی نا، پھر کسی نے بنائی ہے نا، مجعولہ ہے. تو نقص دو، ہم اسے قصد کیا لیتے ہیں؟ توجہ، ظن کی حجیت مجعولہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جعل شدہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا قصد کیا ہے؟ سوال جب چل رہا ہے. فرماتے ہیں نقص دو، اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں، اس سے قصد یہ ہوتا ہے کہ ان طریقیتہ مجعولتان، طریقیتہ مجعولتن، کہ اس کی طریقیت کیا ہے؟ مجعولہ ہے. لأنہا لیست ذاتیۃ لہ، کیونکہ ظن کی حجیت ظن کے لیے ذاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ لوجود احتمال الخلاف، کیونکہ اس میں احتمال خلاف پایا جاتا ہے. کس میں؟ سنتم. کیسے احتمال خلاف؟ واضح ہوگا آپ کے لیے. 99% رہتا ہے، 1% ہاں، 51 سے شروع ہوتا ہے ظن اور 99 تک جاتا ہے. اگر 51% ظن ہو تو احتمال خلاف کتنا ہے؟ 49%. ظن بڑھتا جائے گا، احتمال خلاف کم ہوتا جائے گا. ظن اپنے آخری مرحلے تک پہنچ جائے گا 99% تک، پھر بھی احتمال خلاف 1% باقی رہے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اس میں احتمال خلاف موجود ہوتا ہے. پھر جب احتمال خلاف ہوتا ہے تو یہ حجت کیسے بن گیا؟ کہ بلا توجہ سوال پر. جب احتمال خلاف ہے ظن میں تو پھر یہ حجت کیسے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو فرماتے ہیں فشارع، توجہ، یجعلہ طریقا الی الواقع، شارع اسے واقع کی طرف طریق قرار دیتا ہے، حجت قرار دیتا ہے. کیسے؟ بالغاء احتمال الخلاف، احتمال خلاف کو ملغا کر کے. کتنا ملغا کرتا ہے؟ کأنہ لم یکن، جس طرح کے احتمال خلاف تھا ہی نہیں. فتتم بذالک طریقیت الظن الناقصہ، جب احتمال خلاف ملغا ہو جاتا ہے. کوئی پوچھ لے آپ سے کہ ظن کی
طریقیت تو ناقصہ ہوتی ہے جی کیونکہ احتمال خلاف ہے. اس کی طریقیت پھر تام کیسے ہوتی ہے، واقع کے لیے کیسے کاشف بنتی ہے تام؟ تو آپ جواب دیں گے کیونکہ شارع اس کو طریق کر بناتا ہے اور اس کے احتمال خلاف کو کیا کر دیتا ہے، ملغا کر دیتا ہے. اس وجہ سے تتم بذالک، ایسا کرنے سے، جال کرنے اور ملغا کرنے کی وجہ سے اس کی طریقیت جو ناقصہ تھی وہ تام ہو جاتی ہے. لیکون کلقط فی الایصال الی الواقع، تاکہ یہ ظن ایصال الی الواقع میں واقع تک پہنچانے میں قط کی طرح ہو جائے. وہذا المعنی هو المجعول للشارع، یہی وہ معنی ہے جو لفظ ہم نے بولا تھا کہ اس کی حجیت مجعول من الشارع ہے. جی یہ سارا معنی ہم نے بیان کیا. یہ بھی سوال آ سکتا ہے جی کیا ظن کی حجیت مجعول من الشارع ہے؟ اس کی تفصیل بیان کریں، وضاحت کے ساتھ بیان کریں. ٹھیک ہے نا جی، قبلہ صاحبان نے پھر بیان کرنی ہوگی. دوسری جہت ظن حجت ہے، پہلی جہت طریق الواقع، دوسری جہت وجوب مطابعت ظن کے، ظن کے اتباع واجب ہے. فحینما نقول، جب ہم کہتے ہیں کہ انہ حجت، ظن کیا ہے؟ نقصد، ہم قصد کرتے ہیں کہ ان الشارع امرا بوجوب مطابعت ذالک ظن، کہ شارع رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا ہے ظن کی اتباع کے واجب ہونے کا. یہ معنی ہے. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ظن کی اتباع واجب، کیا معنی ہے اس کا؟ شارع علیہ الرحمہ نے حکم دیا ہے اس کی اتباع کے واجب ہونے کا. والاخذ بہ، اور اس کو اخذ کرنے کا حکم دیا ہے. امرن مولویان، وہ شارع کا امر ارشادی بھی نہیں ہے کہ جس میں رخصت ہو، امر مولوی ہے یعنی لازم ہے اس پر عمل کرنا. فَيُنْتَزَعُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ، پھر اسی امر شارع سے یہ بات نکلتی ہے، انتزاع کرتی ہے، نکلتی ہے کہ ان هذا الظن موصل الى الواقع، کہ یہ کیونکہ شارع امر دے چکا ہے، اسی امر سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ظن ہے یہ موصل الی الواقع ہے، واقع تک پہنچانے والا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ منجز لہو، اور واقع کے لیے کیا ہے؟ منجز ہے. فیکون المجعول ھذا الوجوب، تو فرماتے ہیں اس وجوب کا مجعول جو ہے، تو یہ وجوب کیا ہو گیا؟ سوری، فیکون المجعول ھذا الوجوب، تو یہ وجوب کیا ہو گیا؟ جعلی ہو گیا. شارع نے اس کو جعل کیا ہے. ویکون ھذا معنی حجیت الظن، یہ معنی ہے ظن کے حجت ہونے کا. کیا ظن کے حجت ہونے کا معنی کیا ہے؟ شارع نے امر دیا ہے اس کے اتباع کے بارے میں، شارع نے اس کی حجیت کو زال کیا اور اسے طریق الواقع بنایا، الی آخر الی آخر. وَإِذَا كَانَ، اب ظن ختم. بات ہم نے کہاں سے شروع کی تھی کہ قط کو قیاس کیا ہے ظن پر. فرماتے ہیں وَإِذَا كَانَ هَذَا حَالَ ظن، جب آپ نے جان لی کہ حالت ظن کیا ہے، ظن کی اوقات کیا ہے، تو فالقط ينبغي ان يكون له ايضا هاتان الجهتان، پس قط کے لیے بھی ضروری ہے، مناسب ہے کہ یہی دو جہتیں ہونی چاہیے. لہو یعنی قط کے لیے، ايضا هاتان الجهتان، یہی دو جہتیں کون سی؟ طریقیت الی الواقع، وجوب مطابعت ہی. فنلاحظہما، پس ہم ان دونوں جہتوں کا کیا کرتے ہیں؟ ملاحظہ کرتے ہیں. کون سی دو جہتیں؟ وہی دو. ہاں جی. حینما نقول، جب ہم کہتے ہیں کہ ان حجیت القط ذاتیۃ، کہ قط کی حجیت ذاتی ہے، اس سے مراد کون سی دو جہتیں لیتے ہیں؟ وہی دو جہتیں. قط کی حجیت ذاتی ہے یعنی قط طریق الواقع ہے، قط کی حجیت ذاتی ہے یعنی قط کی مطابقت واجب ہے. اما من جہت کون ہی طریقا بذات ہی، قط کی حجیت ذاتی ہے یا تو اس جہت سے کہ قط طریق بذات ہی ہے، قط کی حجیت ذاتی ہے، یا اس جہت سے اما من جہت وجوب مطابعت ہی لذات ہی. یہاں تک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ قط کو قیاس کیا گیا کس پر؟ ظن پر. آگے مصنف علیہ الرحمہ کیا کہیں گے؟ ولیکن فی الحقیقت ان التعبیر بوجوب مطابعت القط لا یخلو عن مسامحۃ ظاہرہ. یہاں کہیں گے کہ یہ جو تعبیر استعمال ہوئی ہے یہ چشم پوشی کی بنا پر ہوئی ہے، حقیقتاً قط میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین.